نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد محترم طلباء کرام، حقیقی علم وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ علم وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ علم ہے، اور جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے، وہ فن ہے، وہ فنون ہے، وہ معاش حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ معاش منے روٹی حاصل کرنے کے، پیسہ حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ پیسے حاصل کرنے کے طریقوں کو فن کہتے ہیں اور مجازاً علم کہتے ہیں، حقیقتاً علم نہیں کہتے، وہ مجازاً علم ہے۔ پہلے وہ طریقے کتابوں میں نہیں ہوتے تھے، ان کی ڈگری نہیں ہوتی تھی، ویسے جو ہے لوگ سیکھ لیتے تھے دیکھا دیکھی، تجربے سے، جتنے بھی فن تھے۔ جس نے اہرام مصر بنائے، جس نے دیوار چین بنائی، جس نے بڑے بڑے پرانے زمانے کے محلات بنائے، جس نے تاج محل بنایا انڈیا کا، یہ کسی مدرسے میں، وہ کسی اسکول کے انجینئر نہیں تھے، کسی یونیورسٹی کے انجینئر نہیں تھے، ایسی دیکھا دیکھی۔ فنون جو ہوتے ہیں وہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ویسے ہی سیکھے جاتے ہیں، بغیر پڑھے کے بھی سیکھے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق آخرت کی زندگی سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اگر آ رہی تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں پڑھ لو، بیچ میں سے پوچھوں گا بھی کس کو کیا سمجھ میں آیا، یہ دھیان سے سنیں۔ جو علم المعاش ہوتا ہے وہ الگ ہے، اسی کو فنون کو علم المعاش بھی کہتے ہیں۔ علم المعاش میں احکام الہی جو ہوتے ہیں وہ علم دین ہوتے ہیں۔ معاش کے علم میں حکم الہی ہوتا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور جو علم المعاد ہے، آخرت کا، عود کر کے جہاں پہ جانا ہے، عود کی جگہ، ظرف، اسماء ظروف، وہ ہوتا ہے جو انجام کی طرف آدمی کو لے جانے والا ہوتا ہے، انجام کو بتانے والا علم، انجام سے باخبر کرنے والا علم۔ انسانی دنیا میں جو آیا اس کا انجام کیا ہے، اینڈنگ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، اور کس صورت میں کیا رزلٹ نکلتا ہے،
اچھا رزلٹ کب نکلتا ہے، خراب رزلٹ کب نکلتا ہے، انسان کب کامیاب ہوگا، کب ناکام ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا. یہ میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا آپ سے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر وہ حقیقی علم حاصل کر رہے ہیں. اور آج کل جتنے کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے وہ حقیقی علم نہیں ہوتا، وہ مجازی علم ہے، پیٹ کے لیے تعلیم. اگر آدمی مر گیا تو خبر میں جو ہے نا کسی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو کس یونیورسٹی کا ماسٹر کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ڈبل ماسٹر ہے، ایم اے ہے، بی اے کیا ہے. فرشتے وہ نہیں پوچھیں گے. درجہ جنت کا جو ہے نا اس پہ نہیں ملنے والا ہے. اس کے اللہ پاک کے پاس کوئی وہ نہیں، ویلیو نہیں ہے. وہ پوری دنیا کی ویلیو نہیں ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے والا وہ علم ہے. اللہ کے پاس تو مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی ویلیو نہیں. تو جو اس کا علم ہے اس کی کیا ویلیو ہے، کچھ بھی آخرت میں چلنے والا نہیں. تو جو دین کا علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، وحی کا علم ہے، یہ حقیقی علم ہے. یہ ذہن میں رہنا ضروری ہے. اور اس آدمی کو جو شرف حاصل ہے وہ اس وجہ سے علم کے، علم دین کی وجہ سے، قرآن کی اور حدیث کی یعنی وحی کے علم کی وجہ سے آدمی کو عزت ہے. اللہ پاک نے علم کی وجہ سے اس کو عزت دی ہے، اور علم کی وجہ سے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے. مسجود ملائکہ یعنی ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. ملائکہ ساجد ہیں اور آدم مسجود ہیں. اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. کیوں؟ اللہ پاک نے علم دیا آدم علیہ السلام کو. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. آدم کو بھی دیا، ملائکہ کو بھی دیا، لیکن آدم کے بارے میں فرمایا کہ علمہ، اور ملائکہ کے بارے میں فرمایا عرضہ. دونوں میں فرق ہے. آدم کو دے دیا، اندر پلا دیا، اتار دیا. ملائکہ کے سامنے رکھا کیونکہ اندر اترنے کا نہیں تھا وہاں پہ. استعداد نہیں تھی ان کے پاس. جو چیز کے اندر استعداد نہیں ہوگی اس میں باہر آئے گی، وہ چیز اندر نہیں جائے گی. فرشتوں سے کہا سب ٹیسٹ لیا. پھر علم کے ساتھ میں ٹیسٹ ہے، ایگزام ہے. اسی لیے 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں، سال میں 1 مرتبہ تو ٹیسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. اللہ نے فرشتوں سے بھی کہا، ان کا ٹیسٹ لیا تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتاؤ تو انہوں نے سارا بتا دیا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک بات لکھی ہے، آپ لوگوں کے کام کی ہے. وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، تو اسماء سے مراد اسماء الہی ہے. اسماء سے مراد اسماء الہی ہے. اور اسماء الہی میں اسماء کیانی جو ہوتے ہیں وہ ان کا مظہر ہوتے ہیں. اسماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، اسماء الہی، اسماء کیانی. کونی، کون کی جمع کیان کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے زیر اثر ہیں، اس کی وجہ سے ہیں، ان کی تجلی سے ہیں، اس کے مظہر کے طور پر ہیں. اس وجہ سے حتی الملعقہ وحتی الابرہ وحتی الابریق کے الفاظ بھی آئے ہیں روایتوں میں. کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو چمچہ کیا ہے یہ بھی بتایا گیا، سوئی کیا ہے یہ بھی بتایا گیا. لیکن قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاً جو آدم علیہ السلام کو علم دیا وہ اسماء الہی دی، اور اس کے ذیل میں اسماء کیانی بھی تھے.
آدم علیہ السلام کا جب ٹیسٹ لیا گیا تو وہ کامیاب ہوئے. جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، وسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. کلن اور اجمعو اور ابقوا کیا ہے؟ ہاں، توابع میں سے ہیں، توابع میں سے تاکید ہے. آتو ماتو پلے بھی توابع میں آتا ہے، تاکید بھی توابع میں آتی ہے، صفت بھی توابع میں آتا ہے. آدم علیہ السلام کو اس بنیاد پر کہ ان کے پاس علم تھا، علم الہی تھا، مسعود ملائکہ بنایا. مسعود ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ مسخر کیے گئے، ملائکہ تابع کیے گئے آدم انسان کے. وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، اس کے اظہار کے لیے طریقہ وہ ہے. اور ملائکہ مخلوق طاقت میں سب سے بڑی طاقت ہے. مخلوق طاقت، جس طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا ہے کون نے، اپنی مخلوقات میں، سب سے زیادہ طاقتور فرشتے. اور اس ظاہری نظام کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہوتا ہے. تمام ظاہری نظام کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے. پانی کے پیچھے فرشتے، آگ کے پیچھے فرشتے، ہواؤں کے پیچھے فرشتے، پہاڑوں کے اوپر فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، زمین پہ فرشتے، انسان کی حفاظت پہ فرشتے، اعمال نامہ لکھنے پہ فرشتے، امتحان لینے پہ فرشتے، منکر نکیر، فرشتوں کا نظام. جہنم پہ فرشتے، جہنم میں فرشتے، جہنم میں فرشتے جلنے کے لیے نہیں، ڈیوٹی دینے کے لیے. اور ان کا جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے. اور جنت کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا نام رضوان ہے. اور پھر ان کے تحت میں ہزاروں لاکھوں فرشتے. ہر ظاہری نظام کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے. وہ فرشتے انسان کے تابع ہیں، ان کو مسخر بنایا گیا، ان سے چھوٹا بنایا گیا، اس لیے ان کی خدمت کے لیے، وحی لانے کے لیے فرشتے. جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ سے زیادہ حضور کے پاس آئے. تو یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کی قدر دل میں ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، اس کی عظمت ہونا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ خوب محنت کر سکتے ہیں، مجاہدہ کر سکتے ہیں، تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. جتنی بڑی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا ہے. بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی. جیسے آپ مجاہدہ کرو گے ویسے بلندیاں حاصل کرو گے. جس آدمی کو بڑائی چاہیے وہ راتوں میں جاگے گا، دیر دیر تک پڑھے گا، جلدی اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، یا پڑھ کے سوئے گا، یا سو کے اٹھ کے پڑھے گا، دونوں بھی صحیح ہے. اگر سونے کے بعد اٹھنا آسان نہیں ہے تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ. اور سونے سے پہلے الگ مستقل پڑھنا آسان نہیں ہے تو وتر پڑھنے سے پہلے پڑھ لو، مگر ناغہ نہ کرو. تو سب سے پہلے دین کے علم کی جو عظمت ہے، جو عزت ہے، وہ ہمارے دل میں آنا ہے. اور ہم عزت کرنا ہے تو پھر دنیا کرے گی. اگر ہم ہی اپنے علم دین کی عزت نہیں کریں گے تو دنیا کیوں کرے گی؟ وہ لوگ جو ہے نا اس کو ویلیو نہیں دیں گے. یہ کیا ہے، لوگ کیا آتا ہے، عالم بن کے کیا کریں گے، حافظ بن کے کیا کریں گے. تو لوگ تو پیسوں سے تولتے ہیں نا اس کو، اس میں پیسہ کتنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم دین کو پیسے سے نہیں تولا، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی وحی آتی تھی اس کے اعتبار سے آپ کو پیسے ملتے تھے. انبیاء کے پاس وحی آتی تھی ان کو پیسے ملتے تھے. پیسے سے نہیں تولا گیا. پیسے کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے. حیثیت والی چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے، بے حیثیت والی چیز کو کیا سامنے رکھا.
اور پیسوں کے بارے میں فکر نہیں کرنا، روٹی کے بارے میں فکر نہیں کرنا۔ عالم کا کام ہے روٹی کے بارے میں فکر نہیں کرنا۔ پوری دنیا میں سب سے اچھی روٹی عالم کھاتا ہے، سب سے سفید کپڑے عالم کے ہوتے ہیں۔ سب کے آپ دیکھو اجلے کپڑے، سفید کپڑے پریس کیے ہوئے تو مولانا صاحب کے ملیں گے۔ اچھی گاڑی میں اللہ ان کو پھراتا ہے، چاہے ان کی ہو چاہے دوسرے کی ہو، مگر بٹھائے گا ان کو۔ اس کی فکر نہیں کرنے کا، کھانے کی فکر نہیں کرنا ہے، کپڑے کی فکر نہیں کرنا ہے، سواری کی فکر نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ جو سرکاری آدمی ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں سرکار کی طرف سے فراہم ہوتی ہیں۔ جو ایف بی آئی کے آدمی ہوتے ہیں، جو سرکاری آدمی ہوتے ہیں، جو پولیس آفیسر ہوتے ہیں، جو فوج کے آفیسر ہوتے ہیں، ان کی ساری چیزیں کون اٹھاتا ہے؟ سرکار اٹھاتی ہے، گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ ایسی دین کا علم حاصل کر لینے والا آدمی، وحی کا علم لے لینے والا سرکاری آدمی، قرآن کا حفظ کر لینے والا سرکاری آدمی، حافظ قرآن اور عالم قرآن۔ وہاں حفظ کر رہے تھے، یہاں پہ عالم بن رہے ہیں۔ وہاں الفاظ پڑھ رہے تھے، یہاں معانی پڑھ رہے ہیں۔ معانی کے اندر ڈیپتھ بہت ہے تو اس لیے بہت دور سے آنا پڑتا ہے، صرف سے، نحو سے، ادب سے، بلاغت سے، منطق سے، فلسفے سے دھیرے 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 اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ تو عالم حافظ قرآن اور عالم قرآن یہ سرکاری آدمی، اور سرکاری آدمی کھانا پینا پہننا کوئی چیز نہیں، اس کی روحانی طاقت مصلحتاً یہاں نہیں دکھائی جاتی، اس میں جو پاور ہے وہ مصلحت یہاں نہیں دکھائی جاتی۔ کبھی کبھی کسی کو دکھایا اللہ نے، کبھی کسی کو دکھا دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، ہدہد کا قصہ سنا ہوا ہے نا۔ لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے پرندے بھی مسخر تھے، جنات بھی مسخر تھے، طیور بھی مسخر تھے، شیاطین بھی مسخر تھی، ہوا مسخر تھی۔ سلیمان علیہ السلام بہت عجیب نبی و بادشاہ تھے۔ ہدہد ان کے ساتھ چلتا تھا جہاں جاتے تھے، اور جہاں پانی ہے وہ بتاتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی دکھاتے ہیں، جہاں پہ بھی جنگل میں کہیں پہ زمین کے نیچے پانی کہاں پر ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں گئے تو ہدہد نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ کہاں ہے ہدہد، نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر کوئی عذر میرے پاس لائے دلیل کے ساتھ تو پھر چھوڑ دوں گا۔ فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اس نے بتایا وہاں تو شرک ہو رہا ہے، وہاں ایک عورت بادشاہ ہے بلقیس، وہاں پہ شرک کر رہی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور آپ یہاں پہ ہیں۔ اس نے ایسی خبر دے دی۔ وہ پورا قصہ ہے، وہ میں پورا سنانا نہیں چاہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے، وہ سب سنا ہوا ہے، سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے جو آپ کو، جس کی طرح میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاس خط لکھا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، اور ہدہد کو لگایا یہ کام کہ یہ چٹھی لے جا کے دے اس کو، یہ لیٹر لے جا کے اس کو دے، اور بیٹھا رہے وہاں پہ، جب وہ جواب دے تو وہ جواب لے کر آ میرے پاس۔ وہ بھیج دیا۔ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سے لکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ بڑا پن مت کرنا، اور مسلمان بن کے آ جانا۔ بڑے آدمی تھے وہ، ان کو لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت بڑے آدمی کو تقریر بہت کرنا نہیں پڑتا، آرڈر دیا بس، اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں بڑے بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی وزن نہیں، کوئی ویٹ نہیں،
واتونی مسلمین. تو اس نے پہلے ہدیے تحفے بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. دیکھیں بادشاہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہدیوں سے، خاموش ہو جائیں گے، ٹالریٹ کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، مجھے اپنے کام پہ رہنے دیں گے. جو وہاں سے ہدیہ بھیجا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے ہدیے میں خوش رہو، ہم اپنا لشکر لے کے آئیں گے. نہیں ہوتا نا. اور ہدیے میں کیا بھیجا تھا اور کیا ہوا تھا اس کی بھی تفصیل بہت دلچسپ ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو اس کا تخت ہے کون اٹھا کے لائے گا؟ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کون اس کا عرش لے کر آئے گا میرے پاس ان کے مسلمان بن کے آنے سے پہلے. ترجمہ ہو رہا ہے؟ اچھا. وقال عفریت من الجن، ایک بڑے جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. وإنی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی مولانا صاحب نے کہا. مولانا عبید اللہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے. زبور کے مولانا نے کہا، کیونکہ وہاں کتاب سے مراد زبور ہے. یعنی داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو وہاں پہ جو کتاب تھی وہ کیا تھی؟ زبور تھی. تو زبور کے مولانا نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے، اس سے پہلے میں لاؤں. اور اس کے بعد ٹائم ہی نہیں تھا، بولا اور لا کے سامنے رکھ دیا پورا تخت، فزیکل، سونا چاندی ہیرے جواہرات بہت بڑا تھا اس کا سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک دیا ہے اس میں زبور بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اس میں تورات بھی ہے، اور اس میں اور ایکسٹرا ہے. وہ کہنا چاہ رہا بچہ، یہ کچھ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا اس کو؟ سمجھتے ہو؟ ہاں، کیا کسی کا کچھ مسئلہ ہو تو بتا دیں، کوئی بات نہیں، کہیں جانا بیچارے کو تو چھوڑ دیں. تو اس پر جس میں قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہے. اس کے ایک مولوی صاحب نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو پہنچا دیا. اس میں اتنا پاور ہے، اب اندازہ کرو قرآن پاک میں کتنا ہوگا. اللہ پاک اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے اس پر پردہ ڈال دیے ہیں. وہ قیامت میں سامنے آئے گا، وہ طاقت اور روحانیت سامنے آئے گی قیامت میں. اقرا ورتقی، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ. قرآن پڑھنے والے کو اللہ کہیں گے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی کہ اگر تو کہے گا تو میں ان کو چھوڑ دوں. جن 10 کو چاہے تو نشاندہی کریں، ماں باپ بھائی بہن دوست، 10 کو بول دے جن کو جہنم طے ہوگی، یہ اللہ اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس کا پاور، دکھائیں گے میرے پاس کتنے محبوب ہے یہ چیز، چھوڑ دیں. اور عالم صاحب کے لیے 70 کی اجازت ہوتی، تم 70 آدمیوں کو بتاؤ ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ الفاظ کا حافظ ہے، یہ معنی کا حافظ ہے، بڑا فرق ہے دونوں میں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، آج دین کی، علم کی وقات لوگوں میں نہیں رہی، عزت نہیں رہی، بڑائی نہیں رہی، احترام نہیں رہا، تو لوگ بھی اپریشیٹ کم کرتے ہیں. حافظ بن کے کیا کریں گے، عالم بن کے کیا کریں گے، اس سے کیا ملنے والا ہے. ہمارے دل میں بھی پھر یہ بات آ جاتی ہے، پھر ہم بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ نہیں ہونے کا، وہ بڑی چیز ہے. بیوقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ کیا ہے، حماقات جو حلا ہیں، جاہل کو کیا پتہ چلے گا.
آج دینی مدرسے کے طالب علموں کو سب سے پہلے جو چیز دھیان میں بٹھانا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے، وہ دین کے علم کی عزت اور اس کی عظمت ہے اور اس کی اہمیت ہے. اور ہمارے دل میں ہوگی تو چاہے کوئی ہمیں عزت دے نہ دے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی قیمتی چیز حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے محنت بھی کریں گے، مشقت بھی کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت چونکہ باطل کا بہت زیادہ شور ہے، ہنگامہ ہے، باطل کا مقابلہ حق سے کرنا ہے، اور مقابلہ جو ہوگا وہ علم سے ہوگا، تو علماء کرام ہی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو جتنا باطل پاورفل ہے دلائل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، تدابیر کے اعتبار سے، حق کو یعنی دین کے علم کو اتنا ہی طاقتور ہونا ہے، پاورفل ہونا ہے. تو اس کے اندر دلائل کی طاقت ہونا ہے، استعداد ہونا ہے، صلاحیت ہونا ہے. اس لیے اس کو پڑھنا بہت محنت سے پڑھنا ہے. مجاہدہ چاہیے اس کے لیے، مشقت برداشت کرنا ہے، ادب بھی چاہیے اس کے لیے. یہ علم ادب سے آتا ہے، جتنا زیادہ ادب کریں گے اتنا زیادہ آئے گا. اور علم اپنے اثرات کے اعتبار سے آتا ہے ادب سے، یعنی اس میں مقبولیت آتی ہے. اللہ ایسے بندے سے، ایسے طالب علم سے دین کا کام لینا طے کرتا ہے جو ادب کرتا ہو، اور جو ادب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے دین کا ایک کام لینا طے نہیں کرتا، چاہے اس کے پاس قابلیت زیادہ ہو. بعض بہت پڑھ لیتے ہیں، صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن استادوں کے ساتھ ادب تمیز سے پیش نہیں آتی، احترام نہیں کرتے ماں باپ کا، بڑوں کا. تو ایسے لوگوں سے دین کا کام اللہ نہیں لیتا، دین کا کام نہیں لیتا. اور اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی چاہیے کہ قابلیت اچھی ہونا. پوری دنیا میں جتنے سائنسداں ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے لائر ہیں، جتنے بزنس مین ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، بے سمجھ کے لوگ ہیں، پوری دنیا بھر کے لوگ ہیں، ان کو اسلام سمجھا سکنا ہے، ان کو ایڈریس کر سکنا ہے. وہ اگر اسلام پر کوئی اشکال کریں، سوال کریں تو اس کا جواب دے سکنا ہے. تو کتنی صلاحیت چاہیے. اب کسی کسان کے سامنے اور کاؤ بھائی کے سامنے بات نہیں کرنا ہے، اس سے بھی بات کرنا پڑتا ہے. اور بڑے سے بڑے سمجھدار آدمی سے بھی بات کرنا پڑ سکتا ہے. اس میں رہبری چاہ سکتے ہو، تو بتانے والا چاہیے، بہت محنت چاہیے. محنت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کنسنٹریشن، فوکس. بغیر کنسنٹریشن کے اترتا نہیں اندر، بنتا نہیں آدمی اندر سے. اور وہ چیز جو کنسنٹریشن کو ڈسٹرب کرے اس سے آپ کو بچنا پڑے گا، اس کے مینس کو چھوڑ دینا پڑے گا. اسی لیے کیا ہے، گیمس ہیں، فلاں چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. جو دماغ کو بانٹنے والی ہوگی اس سے بچنا، اس کو چھوڑ دینا، یا بہت لمیٹیڈ کر دینا. اگر اجازت ہے، گھر میں اجازت ہے یا کہیں اجازت ہے، تھوڑی دیر بہت لمیٹیڈ کر دینا. سننے بننا نہیں ہوگا، آدمی دماغ بڑھ جائے گا تو نہیں کرے گا کام. ایپیسوڈ دیکھنا، کلپ دیکھنا، موویز دیکھنا، دماغ بڑھ جاتا ہے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے دادا پیر، ہمارے پیر، ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب. پورے مدرسے جلال آباد میں اخبار نہیں آ سکتا تھا، کوئی نیوز پیپر نہیں آ سکتا تھا، کوئی طالب علم پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، استاد کو بھی اجازت نہیں تھی، مدرسے میں منع تھا. لیکن اس سے ذہن بڑھتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، فزیکلی محنت جو ہوتی ہے آدمی کی، ظاہری طور پر جو محنت، جیسے فزیکلی باڈی بنانے والی وہ نہیں، علم بنانے والی جو محنت ہوتی ہے، اس کے اندر آدمی کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں. مطالعہ کرنا، سبق پابندی سے پڑھنا، دھیان سے سبق سننا، اور اس کے بعد اس کا تکرار کرنا. 3 کام. بہت رٹا مارنے کی ضرورت نہیں. رٹنا جو ہے نا، رٹنا سمجھتے ہو، وہ بالکل شروع میں ہوتا ہے
گردان یاد کرتے وقت میں، کچھ فائدے یاد کرتے وقت میں، بالکل بیسک کتاب کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد بڑی کتابوں میں سمجھنا ہوتا ہے، اور سمجھنے کے واسطے پہلے پڑھ لینا، جتنا ہم کو معلوم ہے آگے کے سبق میں سے وہ الگ کر دینا، جتنا نہیں معلوم ہے وہ الگ کر دینا. تمییز المعلومات، سبق کے جتنے معلومات ہیں اس کو الگ کر لینا، جو نہیں معلوم ہے وہ الگ اسٹور کر لینا، تاکہ استاد صاحب جب بتائیں تو فوراً دماغ میں آ جائے. اس کا نام ہے مطالعہ. اور پھر حاضری سبق میں، اور سبق ہو جانے کے بعد میں اس کا تکرار، ایک مرتبہ اس کو دوہرا لینا. تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اتنی محنت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے اندر اتنی استعداد پیدا کر دے گا کہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی کے بھی سامنے اسلام کو پیش کر سکتا ہے صحیح معنی میں، اور اگر اسلام پر کوئی اعتراض کرے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، اسلام کی کسی بات سمجھا سکتا ہے. صوم عربی تک کا جو کام ہے، اول دوم صوم عربی تک کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ عبارت پڑھنے آنا، اعراب لگانے آنا، ترجمہ کرنے آنا، مطلب نکالنے آنا. صوم عربی تک یہ کام آ جانا ہے. اور اگر وہ نہیں ہوا تو اپنی کمزوری محسوس کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور پوچھنا کسی بھی استاد سے، اپنا ریکویسٹ کر کے ان سے کتاب اپنی پڑھوا لینا. جب ہم صوم عربی میں ہوں تو عبارت پڑھنے آ جانا چاہیے، بغیر اعراب لگی ہوئی، زبر زیر پیش اس پر نہ ہو، خود اعراب لگا دینا، اعراب بالحرکت ہو یا اعراب بالحرف ہو. جسم کی پوری قسمیں معلوم ہونا، متمکن غیر متمکن کی پوری تفصیل معلوم ہونا. اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تو بولے گا اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں لکھی ہیں نحوے میں. اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں. اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، اس میں متمکن معرب ہوتا ہے. معرب کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، 16 قسمیں ہوتی ہیں اعراب کی. کسی میں اعراب بالحرکت ہے، کسی میں اعراب بالحرف ہے. اعراب بالحرف کا مطلب اعراب واو الف یا سے جو ہوگا. تو عربی میں تیسری عربی تک، صوم عربی تک عربی عبارت پڑھنے آنا، اس کا اعراب لگانے آنا، اور اس کی ترکیب کرنے آ جانا کہ کون فعل ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون مبتدا ہے، کون خبر ہے، کون موصوف ہے، کون صفت ہے، کون مضاف ہے، کون مضاف الیہ ہے، کون معطوف ہے، کون معطوف علیہ ہے، کون ذو الحال ہے، کون حال ہے، کون ممیز ہے، کون تمیز ہے، کون مستثنی منہ ہے، کون مستثنی ہے، مستثنی منقطع ہے، متصل ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، سب ضمائر کی پوری قسمیں وہ نکالنے آنا. اتنی محنت کرنا ہے آپ کو. تو پھر اس کے بعد جو فقہ شروع ہوگا، منطق شروع ہوگی، فلسفہ شروع ہوگا، بلاغہ شروع ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فقہ کی بڑی کتابیں آئیں گی، دلائل آئیں گے، آہستہ آہستہ سمجھنے آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر استعداد پیدا ہوتی ہے تفسیر پڑھنے کی، حدیث پڑھنے کی. پھر جب قرآن و حدیث آئے گا سامنے، تب علم کی حقیقت آدمی پر کھلتی چلی جائے گی. اور علم جو ہوتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. علم کا دو ہی مقصد ہے، علم پر عمل ہو اور علم کی تبلیغ ہو. علم اور عمل دونوں کی تبلیغ ہو. خالی علم کی تبلیغ نہیں ہوتی، عمل کی تبلیغ ہوتی ہے. علم مع العمل، اور عمل اصل میں علم کے تابع ہے. علم امام ہے، علم اور عمل میں علم امام ہے، عمل تابع ہے اس کا. کیونکہ علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کس روشنی میں کیا جائے گا؟ علم کی روشنی میں کیا جائے گا. مگر عمل مقصود ہے. علم امام ہے لیکن عمل مقصود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ذریعے سے اچھے کو برے کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں دماغ میں، سچ بر اور اسم کو، اور پھر اس کو دنیا میں غالب کرنے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے. کیونکہ دنیا اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی.
اور ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خلیفہ کا کام ہے اللہ کی بات سے رہنا دنیا میں، اللہ کی بات غالب ہونا، وہ ذمہ داری ہے علماء کی، حفاظ کی۔ تو یہ مدرسے میں جو اپنا قیام ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت بڑا وہ ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑی چیز یہی ہوتی ہے، اسی لیے دنیا میں دشمن کو یہ بڑی چیز سب ہضم نہیں ہو رہی، اس کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہم کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور پھر اصول ضابطہ، مدرسے کے قاعدے قانون، جس مدرسے میں ہم ہیں، جس میں ہم داخلہ لے لیے، فارم پہ ہم نے دستخط کر دیا، تو ہم اس کے جتنے قاعدے قانون ہیں اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیے، عقود ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ مدرسے میں آپ چاہے آؤ چاہے مت آؤ، مرضی ہے آپ کی، لیکن جب آپ مدرسے میں انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے، داخلہ لے لیا آپ نے، تو پھر یہاں پر محتمین کا، ناظم کی بات کا ماننا شرعاً واجب ہو جاتا ہے۔ ایگریمنٹ ہے آپ کا، ایگریمنٹ پورا کرنا تو شرعاً واجب ہے نا۔ یہ طالب علم کو پتہ ہی نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں کہ واجب تو وہ ہے، واجب تو وہ ہے، واجب یہ بھی تو واجب ہے۔ اس لیے ڈسپلن کی پابندی، مدرسے کی حفاظت، اس کی ہر چیز کی حفاظت، امانت کے ساتھ استعمال کرنا، عزت کرنا، محبت کرنا، اور انتظامیہ کا ساتھ دینا۔ جو آدمی اصول ضابطے کے ساتھ میں پڑھے گا، اللہ پاک اس کو قبول کرے گا، اور اس کو محبوب بنائے گا پوری دنیا میں، اس کو بڑا بنائے گا، اور جتنی خدمت کرے گا وہ اتنا زیادہ مخدوم بنے گا۔ ہر کی خدمت کر دو وہ مخدوم شد، جو جتنی خدمت کرے گا وہ مخدوم ہوگا۔ مخدوم ہونے کا مطلب وہ اتنا بڑا بنے گا کہ لوگ اس کی خدمت کریں گے، اللہ پاک کرائیں گے، اللہ پاک۔ ہر کی خدمت کر دو وہ مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہوتا ہے۔ تو خدمت کو لازم سمجھو، ادب کو لازم سمجھو، اطاعت کو لازم سمجھو، محنت کو لازم سمجھو۔ یہ علم کے لوازمات میں سے، العلم عز لا ذل فیہ ویحصل بذل لا عز فیہ، علم سراپا عزت ہے، اس میں ذلت نہیں ہے، لیکن حاصل ہوتا ہے وہ عاجزی سے، اس میں عزت نہیں دکھا سکتے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی کچھ اردو سمجھ میں آئی؟ بہت تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے تو کیسا پڑھنا پڑے گا۔